السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الثانی عشر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جو پیچھے سے پڑھا ہے وہ سارا ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی مرتبہ ضمیر کا ٹاپک پڑھا تھا، اور ضمیر ہم نے کہا تھا یہ پروناؤن ہوتا ہے اور یہ ہر لینگویج میں موجود ہوتا ہے۔ اردو میں ہم وہ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ انگلش میں ہی شی اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور عربک میں ضمیر کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں منفصل، جو الگ ہو کر لکھی ہوئی آتی ہیں، اور ایک کو کہتے ہیں متصل، جو جڑ کر آتی ہیں۔ تو الگ جو لکھی جاتی ہیں ان کو ہم نے دیکھا تھا ہوا ایک مرد کے لیے، ہیا وہ ایک عورت کے لیے، انتا تم ایک مرد کے لیے، انتی تم ایک عورت کے لیے، انا میں، نحنو ہم۔ پھر متصل ضمیروں کو ہم نے دیکھا تھا جو جوڑ کر آتی ہیں، یہ پوزیسو کیس میں آتی ہیں، اضافت میں آتی ہیں۔ ہو اس کا، ہا اس ایک عورت کا تم ایک مرد کا، کی تم ایک عورت کا، یا میرا نہ ہمارا۔ تو اب انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ 12واں سبق جو ہے یہ حوار ہے، یعنی ڈائلاگ ہے۔ ڈائلاگ کو عربک میں حوار کہتے ہیں، انگلش میں ڈائلاگ، اور اردو میں مکالمہ۔ ایک لڑکی کے بارے میں ہے اور ایک سوات کے بارے میں ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان حوار ہے۔ سعادو، سعاد جو ہے یہ مؤنث نام ہے، اسی لیے دال کے اوپر میں نے ایک پیش پڑھی ہے۔ سعادو، السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام سلامتی ہو، علیکی تم ایک عورت پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو علیکی کا کے نیچے زیر ہم لگا سکتے ہیں اگر ہم کسی ایک عورت کو سلام کر رہے ہیں، لیکن عموماً ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایک عورت سے ملے ہیں، ایک عورت سے مخاطب ہیں، تو السلام علیکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ البنت، البنت لڑکی کو بھی کہتے ہیں، بیٹی کو بھی کہتے ہیں۔ سواد چونکہ بڑی عمر کی ہے اور البنت مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں، اسی لیے اس کے سامنے بھی وہ بیٹی ہی ہوئیں، بچی ہی ہوئیں۔ تو وہ کہہ رہی ہے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، و اور علیکی آپ پر بھی، السلام سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ کیفا کیسا ہے، حالکی آپ ایک عورت کا حال، یا بنتو اے بیٹی، اے بیٹی یا اے لڑکی تمہارا کیا حال ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حالکی ایک عورت سے مخاطب ہے تو کاف کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ اگر مرد سے مخاطب ہوتے
تو پھر کیف حالک، کاف کے اوپر زبر آنی تھی. انا میں، بخیر خیریت سے ہوں، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. انا بخیر، والحمد للہ بھی کہتے ہیں اور الحمد للہ بھی کہہ سکتے ہیں. انا بخیر والحمد للہ. من این انتی، اگلا سوال وہ پوچھ رہی ہیں من این، کہاں سے ہیں، انتی آپ کہاں سے ہیں. انتی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایک عورت کو مخاطب کرنا ہو یہ ضمیر منفصل ہے، ایک عورت کو مخاطب کرنے کے لیے انتی آتا ہے. آپ کہاں سے ہیں. انا میں، من الریاض ریاض سے ہوں، میں ریاض سے ہوں. ما کیا، اسم کی نام آپ کا، آپ کا کیا نام ہے. یہاں پر بھی دیکھیے کاف کے نیچے زیر آئی ہے، کیونکہ ایک عورت سے مخاطب ہے. اور اس کو جب ہم ایٹ اسٹریچ پڑھیں گے، ایک ہی اس میں پڑھیں گے، تو الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ لکھنے میں تو رہ جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. مسموکی، مسموکی آپ کا کیا نام ہے. اسمی میرا نام، آمینتو آمینہ ہے، اسمی آمینتو. اگلا سوال وہ کر رہی ہیں اینا کہاں، ابو کی آپ کے باپ یا آپ کے والد، آپ کے والد کہاں ہیں. ابی میرے والد، ہنا یہاں ہیں، فی المدینۃ المنورۃ مدینہ منورہ میں، ہوا وہ. اب والد مذکر ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہوا کی ضمیر آئی ہے ہوا. موجہن، موجہن کہتے ہیں انسٹرکٹر کو. ہوا موجہن وہ انسٹرکٹر ہیں، فی المدرسۃ الثانویۃ سیکنڈری اسکول میں، وہ سیکنڈری اسکول میں ایک انسٹرکٹر ہیں. ابی ہنا فی المدینۃ المنورۃ، ہوا موجہن فی المدرسۃ الثانویۃ. و اور، اینا کہاں، امکی آپ کی والدہ، اور آپ کی والدہ کہاں ہیں. ہیا وہ، ایضاً ایضاً کہتے ہیں بھی کو، جیسے انگلش میں ٹو کہا جاتا ہے. ہیا ایضاً وہ بھی، ہنا یہی ہے، ہیا وہ، طبیبۃ ڈاکٹر ہیں، فی مستشفی الولادۃ مستشفیٰ کہتے ہیں ہاسپٹل کو، اور الولادتی کہتے ہیں ولادت یعنی میٹرنٹی ہاسپٹل. فی مستشفی الولادۃ میٹرنٹی ہاسپٹل میں ہے وہ. ہیا ایضاً ہنا، ہیا طبیبۃ فی مستشفی الولادۃ. و اور، من کون، ہذہ الفتاۃ یہ نوجوان لڑکی، ہذہ الفتاۃ یہ مرکب اشاری ہے، ہذہ اشارہ ہے اور آگے مشار الیہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے. اور یہ نوجوان لڑکی کون ہے، التی جو. الذی کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا یہ اسم موصول ہوتا ہے. اسم موصول کہتے ہیں وہ اسم یا وہ لفظ جو جوڑنے کا کام کر رہا ہو، جیسے اردو میں ہم جو کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسم موصول ہے. التی جو، التی جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، الذی مذکر کے لیے آتا ہے، ایک مذکر کے لیے، اور ایک مؤنث کے لیے ہم
التی کا استعمال کرتے ہیں. التی جو مع کی، مع ساتھ کی تمہارے یعنی ایک عورت کے. ومن هذه الفتاة التي معك، اور یہ نوجوان لڑکی جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ اگلا اسی کا سوال ہے آگے. کیا ہیا وہ اختو کی تمہاری بہن ہے؟ اہیا اختو کی کیا وہ تمہاری بہن ہے؟ لا نہیں. ہیا وہ بنت عمی، ہیا وہ بنت بیٹی ہے، عمی میرے چچا کی. بنت عمی یہ مرکب اضافی کی کمبینیشن ہے. لا ہیا بنت عمی وہ میرے چچا کی بیٹی ہے. مسموہا اس کا نام کیا ہے؟ اب ہا کی جو ضمیر آئی ہے یہ جڑ کر آئی ہے اور ایک مونس کے لیے آئی ہے. مسموہا اس کا نام کیا ہے؟ وہ جواب دے رہی ہے اسمہا فاطمۃ، اس کا نام فاطمہ ہے. کیا ہیا وہ زمیلتو کی، زمیلتو کی کا مطلب ہوتا ہے وہ تمہاری کلاس فیلو ہے. کیا وہ تمہاری کلاس فیلو ہے؟ لا نہیں. انا میں فی المدرسۃ المتوسطۃ میں مڈل اسکول میں ہوں. متوسط مڈل کو کہتے ہیں. وہیا اور وہ فی المدرسۃ الثانویۃ اور وہ سیکنڈری اسکول میں ہے یعنی وہ بڑی ہے اور میں چھوٹی ہوں. لا انا فی المدرسۃ المتوسطۃ وہی فی المدرسۃ الثانویۃ. کیا لکی تمہاری اختن کوئی بہن ہے؟ کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ لا نہیں. ما لی اخت میری کوئی بہن نہیں ہے. کیا لکی تمہارا اخن کوئی بھائی ہے؟ کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ نعم ہاں. لی اخن میرا بھائی ہے. پچھلے چیپٹر میں آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی جاندار کے بارے میں ہم پوزیشن کا اظہار کر رہے ہوں کہ وہ میرا ہے یا میرے پاس موجود ہے تو ہم لی کا استعمال کریں گے جیسے بہن بھائیوں کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن اگر چیزوں کی ملکیت آپ نے رکھنی ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے یا یہ چیز میری ہے تو یہ عندک ہم استعمال کریں گے، آئندہ استعمال کریں گے اس کے لیے. تو یہاں پر بھائی کی بات ہے تو لی اخن میرا ایک بھائی ہے، کبیرن بڑا. اخن کبیرن یہ مرکب توصیفی ہے، میرا بڑا بھائی ہے. وہوا اور وہ طالبن اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، بالجامعاتی یونیورسٹی کا، اور یونیورسٹی کا وہ ایک طالب علم ہے. آگے ہے ومن اور کون. ھذا الطفل، ھذا الطفل یہ مرکب اشاری ہے، یہ بچہ. اور یہ بچہ کون ہے؟ الذی. اب بچہ مذکر ہے تو اس کے لیے الذی آیا ہے. الذی جو معکی تمہارے ساتھ ہے. یہ بچہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ ہوا وہ ابن اخی میرے بھائی کا بیٹا ہے. ابن بیٹا، اخی میرے بھائی کا یعنی بھتیجا. ہوا ابن اخی وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. مسمہ اس کا نام کیا ہے؟ لڑکا ہے اسی لیے ہو کی ضمیر آئی ہے، ہو کا پروناؤن آیا ہے. مسمہ اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ سعد اس کا نام سعد ہے. کیا امو کی تمہاری والدہ فی البیتی گھر میں ہے، الآن ابھی. امو کی فی البیت الآن لا نہیں.
ذہبت الی المستشفی، وہ ہاسپٹل گئی ہیں. لا ذہبت الی المستشفی، نہیں وہ ڈاکٹر کے گئی ہیں یا وہ ہاسپٹل گئی ہیں، کیونکہ مستشفی جو ہے یہ ہاسپٹل کے لیے آتا ہے. ان کی والدہ جو کہ طبیبہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو وہ ہاسپٹل گئی ہیں. اب ہم اپنی ایکسرسائز پر آتے ہیں. تمرین نمبر 53. اقرأ، پڑھیں، وکتب اور لکھیں، پڑھیں اور لکھیں. پہلا ہے کیف حالک یا ابی. کاف کے اوپر میں نے زبر کیوں پڑھی؟ کیونکہ یا ابی کا ورڈ آیا ہے. ہم والد سے مخاطب ہیں. جب بھی کسی شخص کو ہم مخاطب کرتے ہیں یا کسی شخص سے بات کرتے ہیں تو ہم یا کا اضافہ کرتے ہیں، یا کا استعمال کرتے ہیں. یا ابی، اے میرے ابا جان. تو ابا جان چونکہ مذکر ہوتے ہیں اسی لیے حالک کا کاف کے اوپر زبر کو پڑھا جاتا ہے. تو کیف حالک یا ابی، اے ابا جان، اے میرے ابا جان، آپ کا کیا حال ہے؟ تو انا بخیر والحمد للہ، یہی جواب ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ انا بخیر والحمد للہ. دوسرا سوال ہے کیف حالکی یا امی، اے میری امی جان، آپ کا کیا حال ہے؟ تو حالکی کاف کے نیچے زیر ہم لگائیں گے کیونکہ ایک مؤنث سے ہم خطاب کر رہے ہیں. تیسرا سوال ہے این ابنکی یا زینب، اے زینب تمہارا بھائی کہاں ہے؟ این ابنکی یا زینب. ذہب الی المسجد، وہ مسجد گیا ہے. چوتھا این بنتکی یا آمنۃ، اے آمنہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ ذہبت الی المدرسۃ، وہ اسکول گئی ہے. پانچواں لمن هذه الساعۃ الجمیلۃ، الساعۃ الجمیلۃ یہ مرکب توصیفی ہیں، خوبصورت گھڑی. اور هذه الساعۃ الجمیلۃ یہ پورا کیا بن رہا ہے؟ مرکب اشاری. لمن کس کی ہے؟ هذه الساعۃ الجمیلۃ یہ پیاری گھڑی، یہ خوبصورت یا پیاری گھڑی کس کی ہے؟ کیا ہیا وہ گھڑی لکی تمہاری ہے یا فاطمہ، اے فاطمہ؟ اہی لکی یا فاطمہ؟ نعم، ہاں، ہی لی وہ میری ہے. چھٹا ہے کیا ھذا یہ قلمک یا محمد. محمد مذکر کے لیے آتا ہے، مذکر کا نام ہے، مذکر کو مخاطب کر رہے ہیں اسی لیے قلمک کاف کے اوپر میں نے زبر کو پڑھا ہے. اھذا قلمک یا محمد، اے محمد کیا یہ تمہارا قلم ہے؟ لا نہیں. ھذا قلمک انت، ھذا یہ قلمک تمہارا قلم ہے، انت تمہارا ہی، یہ تو تمہارا ہی قلم ہے. تلک السیارۃ الجمیلۃ التی خرجت الآن، اور اس کو جب ملا کر پڑھیں گے خرجت الآن من المدرسۃ للمدیر. تلک وہ، السیارۃ الجمیلۃ، السیارۃ الجمیلۃ مرکب توصیفی ہیں، خوبصورت گاڑی. تلکا اشارہ اور آگے جو السیارہ ہے یہ مشار الیہ ہے اور یہ معرفہ یعنی الف لام کے ساتھ ہے تو یہ مرکب اشاری بھی بن رہے ہیں.
وہ خوبصورت گاڑی، التی جو، گاڑی جو کہ مؤنث ہے اسی لیے اس کے لیے مؤنث کا اسم موصول آیا ہے التی، خرجت الآن جو ابھی نکلی ہے، من المدرستی اسکول سے، للمدیری پرنسپل کی ہے۔ 8واں ہے کیا انتا تم مہندس انجینئر ہو یا اخی اے میرے بھائی، بھائی چونکہ مذکر ہے اسی لیے میں نے انتا تا کے اوپر زبر کو پڑھا ہے۔ انتا مہندس یا اخی، لا نہیں، انا طبیب میں ڈاکٹر ہوں۔ آخری ہے کیا انتی طبیبۃ یا اختی، لڑکی سے بات کر رہے ہیں، یا اختی اے میری بہن، انتی طبیبۃ کیا تم ڈاکٹر ہو، لا نہیں، انا مدرسۃ میں ٹیچر ہوں، مدرسہ فیمیل ٹیچر کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز ہماری کمپلیٹ ہوئی، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنی اگلی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں، تمرین نمبر 54۔ اقرأ پڑھیں، کل جملۃ من الجمل الآتیۃ ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغییر المنادى كما هو موضح في المثال۔ اقرأ پڑھیں، کل ہر، جملتین جملے کو، من الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں میں سے، آنے والے جو جملے آ رہے ہیں ان میں سے ہر جملے کو پڑھیں، ثم پھر اقرأها مرة أخرى پھر ایک اور بار یعنی دوسری مرتبہ بھی اسے پڑھیں، بعد تغییر المنادى منادہ کو چینج کرنے کے بعد، کما ہوا موضح فی المثال جیسے مثال میں رکھے گئے ہیں یا مثال میں بتائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو پہلی مثال ہے اس کو دیکھتے ہیں، اینا کہاں، قلمک تمہارا قلم ہے، یا ابی اے میرے ابو، اے میرے ابا جان آپ کا قلم کہاں ہے۔ اگلا ہے این قلمکی یا امی، اے میری امی جان آپ کا قلم کہاں ہے۔ تو ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے؟ مخاطب چینج ہے، پہلے جملے میں منادہ یعنی جس کو ہم آواز دے رہے ہیں، جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ مذکر ہے، ابی ہے، اور دوسرے جملے میں ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ امی ہے یعنی مؤنث ہے۔ تو اب پہلے میں آپ دیکھیے مذکر کو مخاطب کیا ہے تو کاف زبر کا کی ضمیر لے کر آئے ہیں، اور مؤنث کو خطاب کیا ہے تو کاف کے نیچے زیر کو لے کر آئے ہیں۔ بس آپ نے یہی کرنا ہے، پہلے جملے میں آپ کو مذکر سارے دیے ہوئے ہیں، اور جو دوسرا جملہ بنانا ہے اس میں ہم ضمیر کو چینج کریں گے کیونکہ دوسرے جملے میں ہمیں مؤنث منادے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہے عندک قلم یا محمد، اے محمد کیا تمہارے پاس قلم ہے، اور جب ہم مؤنث سے خطاب کریں گے عندکی قلم یا آمنۃ، عندکی قلم یا آمنۃ۔ اسی طرح دوسرا ہے اینا کہاں، بیتک تمہارا گھر، یا سیدی اے میرے سردار، کسی کو عزت دینی ہو تو یہ سیدی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، تمہارا گھر کہاں ہے۔ اسی طرح جب ہم مؤنث کو مخاطب کریں گے تو پھر این بیتکی کاف کے نیچے زیر لگا دیں گے، یا استاذتی اے میری ٹیچر۔ تو یہاں پر جو فیمیل ٹیچر ہے استاذتی ہے،
اور میل ٹیچر کے لیے سید کا ورڈ آیا ہے۔ میل ٹیچر کو سید بھی کہتے ہیں۔ یہ جو سید کا ورڈ ہے نا، یہ دو چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے عربک میں۔ ایک تو کسی کو عزت دینے کے لیے بولا جاتا ہے، دوسرا یہ استاد کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو میل ٹیچرز ہوتے ہیں۔ تو میل ٹیچرز کو سید بھی کہا جاتا ہے اور استاذ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ورڈز میل ٹیچرز کے لیے آتے ہیں۔ اگلا ہے اَهَذَا الدَّفْتَرُ لَكَ یا علی، کیا یہ رجسٹر تمہارا ہے اے علی؟ اور اگر مؤنث سے مخاطب ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ اَهَذَا الدَّفْتَرُ لَكِ یا فاطمہ، بس کاف زبر کا کی جگہ ہم کاف زیر کی لگا دیں گے۔ من این انت یا اخی، تم کہاں سے ہو اے میرے بھائی؟ من این انتی یا اختی، اے میری بہن تم کہاں سے ہو؟ پانچواں ہے این ابوک یا خالد، تمہارے والد کہاں ہیں اے خالد؟ این ابوکی یا خدیجۃ، اانت مریض یا خالی، خالی جو ہے یہ ماموں کو کہتے ہیں۔ اانتی مریضۃ یا خالتی، خالتی یہ خالہ کو کہتے ہیں، میری خالہ۔ خالی میرے ماموں، خالتی میری خالہ۔ این بنتک یا عمی، این بنتکی یا عمتی۔ تو عم جو ہے یہ چچا کو کہتے ہیں، اور عمتن یا عمتی بیچ میں تا آ جاتا ہے تو یہ پھوپھی کو کہتے ہیں، اور جو یا ہے یہ ضمیر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، عمی میرے چچا، عمتی میری پھوپھی۔ الک اخ یا حامد، الکی اخن بھی لکھ سکتے ہیں ہم اور اختن بھی لکھ سکتے ہیں۔ الکی اخن یا سعاد یا الکی اختن یا سعاد۔ ماذا عندک یا اخی، ماذا عندکی یا اختی۔ السلام علیک یا ابی، السلام علیکی یا امی۔ تو اب ہم اپنی اگلی ایکسرسائز پر چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 55، انس مؤنث بنائیں الفاعل، فاعل کو۔ انس کہتے ہیں مؤنث بنانے کو، اور الفاعل فاعل جو ہوتا ہے یہ کام کا کرنے والا ہوتا ہے۔ فی کل من الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک کو آپ نے مؤنث فاعل بنانا ہے، یعنی جو آگے مثال آ رہی ہے وہ مذکر کی ہے، اس کو آپ نے مؤنث بنا کے لکھنا ہے۔ مثال کو دیکھتے ہیں۔ خرج نکلا محمد محمد من البیت گھر سے، خرج محمد من البیت۔ اور اگر ہم نے اس کو مؤنث بنانا ہو، خرجت آمنۃ من البیت، تو فعل کے آگے ہم لمبی والی تا لگا دیتے ہیں اور اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ مؤنث کا فعل بن جاتا ہے۔ یہ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ ذهب المدرس الى الفصل، ٹیچر کلاس روم میں گئے، اور جب فیمیل ٹیچر کی بات آئے گی تو ذهبت المدرسۃ الى الفصل، اور جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے نا تو تا کے نیچے زیر آ جائے گی، ذهبت المدرسۃ الى الفصل۔ دوسرا ہے ذهب ابی الى المستشفى،
میرے والد ہاسپٹل گئے، اور اگر والدہ کا ذکر کیا جائے فاعل مؤنث ہو تو کیا ہوگا؟ ذہبت امی الی المستشفی، جلس الطالب فی الفصل، طالب علم کلاس روم میں بیٹھا ہے، اور اگر فیمیل ہو تو جلست الطالبۃ فی الفصل۔ چوتھا ہے خرج اخی من البیت، میرے بھائی گھر سے نکلے۔ خرجت اختی، جب ہم اسے مؤنث بنائیں گے تو ہم آخر میں لمبی تا کا اضافہ کر دیں گے، خرجت اختی من البیت۔ تأمل ما یلی، آنے والے جملوں پہ غور کریں۔ جلست الطالبۃ، فیمیل اسٹوڈنٹ بیٹھی، اور جلست الطالبۃ فیمیل اسٹوڈنٹ بیٹھی۔ دونوں کا ترجمہ بالکل سیم ہے، لیکن تا کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ الف لام آ رہا ہے، اور الف لام اس پہ ہم الف کو تو نہیں پڑھتے، تو لام بھی ساکن ہے، تا بھی ساکن ہے، تو پڑھنے میں مشکل ہوگی۔ اسی لیے عرب لوگ جب بھی دو ساکن اکٹھے آتے ہیں اور پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ملانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پہلے والے ساکن کو زیر دے دیتے ہیں۔ تو تا ساکن ہے، تا کے نیچے انہوں نے زیر دے دی اور اس کو لام سے ملا دیا، جلست الطالبۃ۔ ٹھیک ہے، اور یہی جو رول ہے انہوں نے نیچے بتایا ہوا ہے کہ ساکن ہو اور الف لام آ جائے تو پھر آپ نے ساکن کو ختم کر کے زیر دینی ہے اور لام ساکن سے ملا دینا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، اقرأ الجمل الآتیہ، اس کو بھی جب ہم ملائیں گے تو ایسے پڑھیں گے، اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھیں۔ پہلا ہے من الفتى الذي خرج من البيت كالآن۔ من الفتى، نوجوان کون ہے؟ الذي، جو، خرج نکلا، من بیتک، تمہارے گھر سے، الآن، ابھی۔ ابھی جو نوجوان نکلا تمہارے گھر سے وہ کون ہے؟ من الفتى الذي خرج من البيت كالآن هو ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، هو ابن عمی۔ من الفتاة التي، نوجوان لڑکی ہے، الفتات جو ہے یہ نوجوان لڑکی کو کہا جاتا ہے، اور لڑکی کے لیے التی کا ورڈ آیا ہے اسم موصول کے طور پر۔ من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد، نوجوان لڑکی جو تمہارے گھر سے نکلی ہے ابھی، یہ کون ہے اے محمد؟ ہیا، وہ، بنتو، بیٹی ہے، خالتی، میری خالہ کی، ہیا بنت خالتی، وہ میرے خالہ کی بیٹی ہے۔ لمن المفتاح الذی علی المکتب، لمن کس کی ہے؟ المفتاح چابی، چابی مذکر ہے تو اس کے لیے اسم موصول الذی آیا ہے جو علی المکتبی ٹیبل پر ہے۔ چابی جو ٹیبل پر پڑی ہے یہ کس کی ہے؟ ہوا للمدرسی، وہ ٹیچر کی ہے۔ چوتھا ہے لمن الساعة التي على السرير، لمن کس کی؟ الساعة گھڑی، التی جو، ساعہ
گھڑی چونکہ مؤنث ہے اسی لیے اسم موصول اس کے لیے مؤنث آیا ہے، التی علی السریری جو بیڈ پر ہے، ہیا وہ لزوجی شوہر کی ہے، اختی میری بہن کے، ہیا لزوجی اختی وہ میری بہن کے شوہر کی ہے، لمن الساعة التي على السرير ہیا لزوج اختی۔ اسی کے حوالے سے ایک تمرین کروائی ہے آپ لوگوں کو، اور اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی سے سمجھا دیا گیا ہے کہ جب ہم نے مذکر کی بات کرنی ہو تو ہم الذی استعمال کرتے ہیں، جب ہم نے مؤنث کی بات کرنی ہو تو التی استعمال کرتے ہیں، دونوں کا ترجمہ جو ہی ہوگا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ تمرین نمبر 56، اکمل مکمل کریں الجمل الآتیہ آنے والے جملوں کو بوضع اسم موصول اسم موصول کو رکھتے ہوئے مناسب اکمل الجمل الآتیہ بوضع اسم موصول مناسب اسم موصول کو رکھتے ہوئے آپ نے جملے مکمل کرنے ہیں، اور قوسین یعنی بریکٹ میں انہوں نے دے دیے ہیں الذی اور التی فی الفراغ خالی جگہ میں۔ پہلا ہے الکتاب ڈیش علی المکتب للمدرس، تو الکتاب مذکر ہے الذی آئے گا، الکتاب الذی علی المکتب للمدرس۔ دوسرا ہے القلم، قلم مذکر ہے تو اس کے لیے بھی الذی ہی آئے گا، القلم الذی فی حقیبتی مکسور۔ تیسرا ہے السیارہ، سیارہ گاڑی چونکہ مؤنث ہوتی ہے ہم اس کے لیے التی لے کر آئیں گے، السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن من المستشفى الآن للطبیب الجدید۔ چوتھا ہے الکلب، کلب کتا چونکہ مذکر ہوتا ہے اسی لیے اس کے لیے الذی آئے گا، الکلب الذی فی الحدیقۃ مریض۔ پانچواں ہے الفتى، نوجوان لڑکے کے لیے الفتى آتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم الذی ہی استعمال کریں گے۔ اگلا ہے الفتى، الفتى جو ہے یہ نوجوان کے لیے آتا ہے اور مذکر ہے تو اس کے لیے ہم الذی استعمال کریں گے، الفتى الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن۔ چھٹا ہے تلک البطۃ التی استعمال کیا کیوں؟ کیونکہ بطہ مؤنث ہے، تلک البطۃ التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح۔ ساتواں ہے البیت الجدید الذی، بیت جو ہے گھر یہ مذکر ہے اسی لیے الذی استعمال ہوا ہے، البیت الجدید الذی، البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر۔ آٹھواں ہے الدرس، درس بھی مذکر ہے الذی، الدرس الذی بعد ھذا الدرس سہل جدا۔ اگلا ہے من الفتاة، فتاة جو ہے یہ نوجوان لڑکی کے لیے آتا ہے مؤنث ہے اسی لیے ہم التی کا استعمال کریں گے، من الفتاة التی جلست امام المدرسة ہی طالبۃ
من مالیزیا، مالیزیا، مالیزیا جو ہے یہ ملیشیا کو کہتے ہیں. آخری ہے تلک الحقیبۃ التی تحت المکتب لک یا خالد، لا ہی لصدیقی محمد. تو یہ تھا آپ کا الدرس الثانی عشر. اور الکلمات الجدیدہ، جو نئے کلمات ہم نے پڑھے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. العم چچا کو کہتے ہیں، آگے انہوں نے ڈیفینیشن لکھی ہے. اخو الابی، اخو الابی جب ملا کر پڑھیں گے اخو الابی، والد کے بھائی یعنی چچا. العمہ اخت الابی، ابو کی بہن یعنی پھوپھی. الخال اخو الامی، والدہ کے بھائی یعنی ماموں. الخالۃ اخت الامی، والدہ کی بہن الخالہ. الفلاح کسان کو کہتے ہیں. مستشفی الولادتی، میٹرنٹی ہاسپٹل.